اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی دولت تو یہ کلام پاک۔ بیٹیوں کو یونیورسٹی مت بھیجو، مت بھیجو۔ واقعی اگر مسلمان ہو تو ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ نے مجھے بھی 7 بہنیں دی ہیں، 7 بہنیں، اور اللہ نے سارے 7 بہنوں کو بہترین قاریہ بنایا، 7 بہنوں کو قاریہ۔ اور پردے کا لحاظ یہ کہ ابھی تک خلیرے بھائی، تیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچیرے بھائی کسی نے ابھی تک ناخون تک نہیں دیکھا۔ یہ میرے گھر کے پردے کا لحاظ۔ اور ایک بات بتاؤں، 5 بہنوں کی شادیاں کی گئیں، میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میری بات پہ عمل کریں، وہ بہنوں سے کہوں گا کہ وہ بھی عمل کریں۔ بھائی یہ عمل کریں کہ بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ بیٹیاں یہ عمل کریں کہ ہم کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گے۔ 5 بہنوں کی شادیاں کی، الحمدللہ میرے 5 بہنوں ہی بھی عالم ہیں، اور ابھی تک ایک بہنوں نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک بہنوں نے بھی کبھی اپنی سالی کو یا کسی کو دیکھا ہو۔ یہ میرے گھر کا پردے کا لحاظ۔ مگر سب کچھ کب؟ جب بھائی اپنی بیٹی، اپنی بہنوں پہ پابندی کرے، باپ اپنی بیٹیوں پہ سختی کرے۔ سختیاں ختم، گھر گھر میں فون چل لیا، سامنے نہیں تو چھپ کے چل لیا، خیریت نہیں ہے، بچو گے نہیں۔ اگر چاہتے ہو سماج میں سر اٹھا کے چلیں تو اپنی بیٹیوں کے پردے پہ باہر نکلنے پہ پابندیاں لگا کہ ہم تجھے بے پردہ ہونے نہیں دیں گے، ہم تجھے بے پردہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں عورت کے معنی پردہ ہے، ہم تجھے کنیز فاطمہ بنا کے گھر میں رکھیں گے۔ جب تمہاری اسلام کی بیٹیاں جب ایسے ہو جائیں گی، قسم خدا کی اس سماج پہ الگ ہی نکھار، الگ نظر آنے لگے گا۔ مت بھیجو انہیں، بتاؤں دیکھ دنیا میں کچھ باپ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے گھر میں رکھا۔ ایک باپ وہ بھی کہ بیٹے بیٹے تھے، نبی کی محفل میں گیا اور جانے کے بعد بیٹھا، کوئی مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا سرکار فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ جب اتنا سنا اس نے، جب نماز پڑھنے جاتا تو مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا، مولا اس نعمت سے تو میں محروم ہوں، مولا مجھے بھی بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ نے اس گھر میں بھی ایک نورانی سی پیاری سی بیٹی عطا فرما دی، بیٹی عطا فرمائی۔ اب بیٹی کا بچپن کا زمانہ، جب بیٹی ہوشیار ہوئی تو باپ نے کہا بیٹی کبھی گھر سے قدم باہر، تم بولو گے میں کہوں گا، قدم نہیں نکالنا ہے، مگر یاد رکھنا بیٹی گھر سے قدم نہیں نکالتے ہیں۔ اتنا کہا، بیٹی نے باپ کی بات پہ عمل کیا۔ پھر بیٹی جب بیٹی ہوشیار ہوئی تو باپ نے کہا بیٹی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے ہیں۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی کو گھر کے اندر رکھ کر کے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، پھر اس بیٹی کو نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ اب یہ بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے، اب یہ بیٹی نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، مگر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی۔ اب باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی گھر سے قدم نہیں نکالتے۔ باپ کا اصل مدرسہ بچے کے لیے ماں اور باپ کی گود ہوا کرتا ہے۔ باپ اپنے بچے کو جو درس دیا کرتے ہیں، بچے اسی درس کو اپنایا کرتے ہیں، اسی تعلیم کو اپنایا کرتے ہیں۔ یار باپ نے کہا تھا بیٹی گھر سے قدم نہیں نکالیں گے تو بیٹی نے گھر سے قدم نہیں نکالا۔ باپ نے کہا تھا بیٹی نماز پڑھا کرو تو بیٹی نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے۔ باپ نے کہا تھا بیٹی قرآن کی تلاوت کیا کرو، بیٹی نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا ہے۔ جب بیٹی وہ ہوشیار ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، اب یہ باپ نکلا ہے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھنے کے بعد یار دوستوں کے قریب پہنچا ہے اور جا کر کے کہا ہے یار میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا جائے۔ اب دوستوں نے کہا تھا بتا تیری بیٹی کے لیے کیسا رشتہ چاہیے؟ اب اس باپ نے کہا تھا میری بیٹی کے لیے مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے کہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہو، قرآن کا حافظ ہونا چاہیے،
چاہیے, نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے, روزے رکھنے والا ہونا چاہیے. رشتہ تلاش کرتے رہے, ایک ایسا رشتہ تلاش کیا کہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت بھی سجی ہے, اس کے سینے میں سرکار کی سچی محبت بھی بسی ہے. نماز پڑھنے والا بھی ہے, قرآن پڑھنے والا بھی ہے, روزے رکھنے والا بھی ہے. باپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر کے آیا ہے. اور آنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو قریب بلایا. بلانے کے بعد میں کہا تھا بیٹی تو نے ساری باتیں اپنے باپ کی زندگی میں مانی ہے. میں نے کہا تھا بیٹی گھر سے باہر قدم مت نکالنا, تو نے کبھی زندگی میں گھر سے قدم نہ نکالا ہے. میں نے کہا تھا بیٹی قرآن کی تلاوت کیا کرو, بیٹی تو روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے. میں نے کہا تھا بیٹی نماز جیسے ہی اذان ہوا کرے تو نماز پڑھا کرو, رب کی عبادت کیا کرو. بیٹی تو عبادت کرتی رہی رب کی. اے بیٹی میں نے تیرے لیے کوئی بیٹا دنیا دار نہیں دیکھا ہے, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار دیکھا ہے. آپ نے کہا تھا بیٹی میں تیرے لیے ایسا رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں جس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت بھی سجی ہے, جس کے سینے میں سرکار کی محبت بھی وسیع ہے, جو روزے بھی رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی, اور آنے کے بعد گھر میں مصلی بچھایا ہے بیٹی نے. یہ تھی کنیز فاطمہ, جیسے ہی مصلی بچھایا خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکایا, مولا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی, اے پروردگار عالم جیسا میں رشتہ اپنے لیے تلاش کرتی تھی, اے پروردگار عالم ایسے ہی میں تو نے رشتہ مجھے عطا فرما دیا ہے. بیٹی دعائیں کر رہی ہے رب کی بارگاہ میں, رب کے شکرانے ادا کر رہی ہے. پھر وہ دن بھی آ گیا ہے جس دن اس کے شوہر کو, ان کے داماد کو اس گھر پہ دلہا بن کے آنا تھا. اب وہ دن بھی آ گیا ہے, اب بیٹا آیا ہے دلہا بن کر کے اس دروازے پہ. جیسے ہی قدم رکھا ہے دروازے پہ پہنچا ہے, اور پہنچنے کے بعد پہلے بیٹی کا نکاح کیا گیا ہے, پھر باپ نے بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے, ادھر داماد کا ہاتھ پکڑا ہے, ہاتھ نے ہاتھ دیا ہے اور کہا تھا بیٹی آج تک تیرا باپ کا حق تھا تجھ پہ, مگر سب سے بڑا حق آج سے تیرے شوہر کا ہے تجھ پہ. اس لیے آج تک تو اپنے باپ کی فرمائش اپنے باپ کے کہنے پہ چلتی رہی, اپنی باپ کی باتوں پہ عمل کرتی رہی. بیٹی میں نے کہا تھا گھر سے قلم مت نکالنا, تو نے قلم نہیں نکالا. میں نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا, تو نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا. میں نے کہا تھا نماز پڑھا کرو, تو نے نماز پڑھنی نہیں چھوڑی. مگر بیٹی یاد رکھنا آج تو اپنے شوہر کے دروازے پہ جا رہی ہے, آج اس کے گھر جا رہی ہے, مگر یاد رکھنا بغیر شوہر کی اجازت گھر سے قلم مت نکالنا. اتنا جب باپ نے کہا تھا, آخری جملے باپ کے سنے, باپ نے کہا تھا اگر تیرے باپ کا انتقال بھی ہو جائے اور شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قلم مت نکالنا. اتنا باپ نے کہا تھا. بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہے, باپ بھی رو رہا ہے, بیٹی کی ماں بھی رو رہی ہے. اس لیے باپ نے کہا تھا باپ کا انتقال ہو تب بھی قلم مت نکالنا, آج سے سب سے بڑا حق تیرے شوہر کا تجھ پہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت محمد میاں صاحب قبلہ. نعرہ اتنا جب باپ نے کہا بیٹی گئی اپنے شوہر کے ساتھ, اچانک کے بعد سسرال پہنچی. کچھ دن گزرے, میاں بی بی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے. کچھ دن گزرے, ایسا دن آیا کہ علاقے کا کام بند ہو گیا. پھر شوہر بی بی کے قریب پہنچا, کہا میری شریک حیات, میں چاہتا ہوں کہ یہاں کام بند ہو گیا, میں باہر چلا جاؤں کمانے کے لیے. بیوی نے اجازت دی شوہر کو. اور ایک بات اور یاد رکھیں, جب شوہر تمہارے گھر سے جب قدم نکالا کرے نا, دروازے سے قدم نکالا کرے, تو بیوی اس کے سر پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرے, اور شوہر اپنی بیوی کے سر پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے جایا کرے. یار جب آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے جائے گا, ادھر بیوی کہے گی خدا حافظ بھی امان اللہ, ادھر شوہر خدا حافظ کہہ کر کے جائے گا. تو انشاءاللہ جس طرح آج یہ مسکراتے ہوئے دونوں دور ہو رہے ہیں, جب تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ ان دونوں کو اسی طرح ملا نہ دے گا. ہاں بد دعا کر کے مت نکالا کرو گھر سے کہ جنگلی تو مر جا, زیادہ جلدی آئے تیری زندگی تباہ ہو جا. یاد رکھنا جس دن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا نا, تو تجھے نہ خاندان والے روٹی دیں گے نہ تجھے گاؤں والے روٹی دیں گے, تیری زندگی برباد ہو جائے گی. شوہر کو اس طرح مت بولا کرو. شوہر گیا, جانے کے بعد کچھ دن گزرے, اسی بچی کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی. جیسے کہ طبیعت خراب ہوئی, بھائی پہنچا ہے دروازے پہ,
بیٹھ کے جا کر دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا بہن تیرا بھائی آیا، بہن تیرا بھائی آیا ہے۔ اتنا کہا، بہن نے دروازہ کھولا، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن باپ کی طبیعت خراب ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کو جا کے بلا لاؤ، میرا دل چاہتا ہے جو بیٹی زندگی پر میری خدمت کرتی رہی، جو بیٹی رات کو اٹھ اٹھ کے مجھے پانی پلاتی رہی، جو بیٹی جب تک میں سویا نہیں وہ میرے تلوے دباتی رہی، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیٹی کا چہرہ دیکھ لیا جائے۔ جیسے ہی اتنا بھائی نے کہا تو بہن کی آنکھ میں آنسو تھے، مگر بھائی سے کہا بھائی ابھی میرا شوہر گھر پہ نہیں آیا ہے، جب میرے باپ نے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دیا تھا تو کہا تھا میری بیٹی آج تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو، ہم مجھ سے زیادہ حق آج سے تیرے شوہر کا ہے، شوہر کے بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا۔ اتنا جب بہن نے بھائی سے کہا ہے، بھائی روتا ہوا آیا ہے اور آنے کے بعد باپ کے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کہ تیری بہن آئی نہیں، بھائی نے کہا تھا امی اس نے کہا ہے میرے باپ نے کہا ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا، میں بغیر شوہر کے اپنے گھر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ اتنا کہا ہے، باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ پھر ماں نے کہا ہے بیٹے جو جلدی سے چلا جا اور جانے کے بعد اپنی بہن کو بلا کے جلدی سے لے آ۔ پھر بھائی گیا ہے بہن کے دروازے پہ اور جا کر کے کہا تھا بہن جلدی سے چل، باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ اب جیسے کہ اتنا بھائی نے کہا ہے، بہن نے کہا ہے میں شوہر کے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، میں ان سے کہوں گا جو آج اپنے شوہر کے بغیر اجازت مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، جو مزار پہ جا کر کے چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، یار یہ مزاروں پہ جا کر یہ سوچتی ہے یہ مزار والے ہماری مصیبت کو دور کر دیں گے، ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے، یہ ہم سے بڑے خوش ہوں گے۔ یا اعلیٰ حضرت نے عورت کا مزار پہ جانا منع فرمایا ہے، یا اللہ کے ولی انہیں دیکھ کر کے راضی نہیں ہوں گے، جب یہ مزار پہ جاتی ہے تو اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، یہ مزار والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا تم مزاروں پہ جایا کرتی ہو یا تمہیں تو یہ چاہیے اپنی شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا۔ جمعرات آتی ہے تو مزاروں پہ جا کر کے بھیڑ لگا لیا کرتی ہو، تم کہتی ہو میں میاں کے مزار پہ جا کر چادر چڑھاؤں گی، میں جا کر کے یہ کروں گی، میں جا کر کے یہ کروں گی، اس سے میری اتنی مصیبتیں دور ہو گئی ہیں۔ تم شوہروں کی بغیر اجازت گھر سے قدم نکال کر کے مارکیٹوں میں گھومتی ہو، مزاروں پہ جاتی ہو، مگر دیکھ لے وہ بھی تو نبی کی شہزادی تھی، وہ بھی تو فاطمہ الزہرا کی کیسی جانشین تھی۔ یار میں تجھے بتا دو جیسے یہ بھائی گیا ہے بہن کے قریب تو بہن نے کہا تھا میں اپنے شوہر کے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، بھائی پھر دروازے سے واپس آیا ہے، آنے کے بعد آ کر کے ماں سے کہا تھا ماں پھر بہن نے مجھے خالی واپس لوٹا دیا ہے، بہن نہیں آئی ہے۔ اتنے میں یہاں تک کہ باپ آس لگاتا رہا کہ بیٹی آ کر کے مجھے چہرہ دکھا دے، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اعلان ہوا ہے بلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آواز پہنچی تھی بہن کے کانوں تک، جیسے یہ آواز کو سننا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا بیٹیاں ہو تو ایسی ہو۔ اس نے سنا تھا، آنکھ میں آنسو تو ضرور تھے مگر اس نے وضو کرنے کے بعد مصلی گھر میں بچھایا تھا اور بچھانے کے بعد قرآن کو سامنے رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے لگی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، یا رب کی عبادت کر رہی ہے۔ ادھر باپ کے جنازے کو تیار کیا جا رہا ہے، باپ کو نہلایا گیا، اچھا کفن پہنایا گیا، پھر جنازے میں لٹایا گیا، لوگوں نے اٹھانا شروع کیا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے ابھی باپ کو جنازے کو اٹھایا نہ جائے، کہا کس لیے؟ کہا کہ بیٹی آتی ہوگی باپ کا چہرہ دیکھنے، کچھ دیر انتظار کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو باپ کا جنازہ قبرستان چلا جائے اور پھر بیٹی گھر پہ آ کے باپ کا چہرہ دیکھنے آئے۔ کہا جب اتنا کہا جنازے کو رکھا گیا ہے، بیٹی کا انتظار کیا جا رہا ہے مگر بیٹی باپ کے جنازے کے قریب نہ آ سکی ہے۔ نوجوانوں پھر باپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، ماں نے کہا تھا بیٹے جا کر کے کہتے لے کے جانے والوں سے کہ پہلے جنازہ قبرستان نہیں جائے گا، پہلے جنازہ بیٹی کے دروازے پہ جائے گا اور جائے گا دروازے پہ جائے گا۔ لوگ لے کے پہنچے ہیں باپ کے جنازے کو اور جانے کے بعد دستک کی تھی، آواز آئی تھی کون؟ کہا تیرے باپ کا جنازہ دروازے پہ لے کے آئے ہیں، کہا
बाप के जनाजे को दरवाजे पे रख दिया जाए, दरवाजे पे जनाजे को रखा गया है, फिर दरवाजा खुला है, फिर बेटी ने कहा है मेरे बाप के जनाजे को घर के अंदर कर दिया जाए, जनाजा अंदर किया गया है, और करने के बाद में फिर बेटी बाप के जनाजे के करीब पहुंची है, बाप के करीब पहुंची है, बाप के चेहरे को देखा, बाप के लबों को चूमा है, माथे को चूमा है, वो कहा था अब्बा एक मर्तबा बेटी का चेहरा खोल आके खोल के देख लो। जो बेटी को चाहते थे कि बेटी आकर के चेहरा दिखा दे, ए अब्बा जान आज बेटी लो तुम्हारे सामने आ गई है, एक मर्तबा बेटी को अपना चेहरा, एक मर्तबा अपनी आंखें खोल के बेटी का चेहरा देख लो। बेटी आपका चेहरा देख रही है, तुमने तो बेटी को चेहरा दिखा दिया, मगर तुम कैसे बेटी का चेहरा देखोगे? बेटी रोती रही है, फिर पहुंची है बाप के कदमों के करीब, वो उन कदमों को चूमने लगी जिन कदमों को रात भर दबाती रही, बाप की खिदमत करती रही, जब तक बाप की आंख में लग जाती थी, जब तक बैठ के तलवों को दबाती रही। अब वो तलवे दबा रही है। अब बेटी ने कहा था अब्बा जान ये तुम्हारी वही बेटी तलवे दबा रही है, जब मैं तुम्हारे कदम दबाती थी तो तुम मेरे सर पे हाथ रख के दुआएं किया करते थे। अब्बा जान अब तो दुआ करने वाला भी कोई न रहा, तुम मुझे बेसहारा छोड़ के कैसे जा रहे हो? अब्बा जान एक मर्तबा अपनी बेटी को उठ करके सर पे हाथ रख के दुआ तो कर दो, मगर बाप का इतना मजबूर हो गया है, ना आंखों से देख सकता है, ना हाथ हिला सकता है, ना जुबान हिला सकता है, ना बोल सकता है। मगर नौजवानों फिर बाप के जनाजे को उठाया गया है, और उठाने के बाद लोग लेकर के पहुंचे हैं कब्रिस्तान, और जाने के बाद कब्रिस्तान के अंदर जाकर के कब्र के अंदर जनाजे को रखा गया, फिर लोग दफना करके वापस आए हैं। अब बेटी ने घर में फिर मुसल्ला बिछाया है, फिर मौला की बारगाह में फरियाद की थी, ए परवरदिगार आला तेरे महबूब की फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना तो मेरा काम था, मगर इसी की बरकत से बाप की मग़फ़िरत करना ये तेरा काम।